بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید ہے آپ تمام خواتین و حضرات خیریت سے ہوں گے۔ چلیے آج ہم لوگ جانیں گے چونکہ ایک بہت ہی آن ٹرینڈ اینڈ برننگ ٹاپک ہے، وہ یہ ہے کہ موجودہ زمانے میں ہم اور آپ یہ محسوس کرتے ہوں گے کہ کس طرح دن بدن شعر و شاعری کا غلبہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے، اور یہ اس قسم کا شعر و شاعری کا غلبہ ہے جو کہ آبسینٹی اور فتنہ میں مبتلا کر دینے والی شعر و شاعری جس کا غلبہ ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو یہ چیز جاننا ضروری ہے کہ کس قسم کے شعراء اور شعر کو ہمیں سننا ہے، اور کس طرح اب ہمارے اور آپ کے دوست احباب میں ایسے لوگ موجود ہیں جو شعر و شاعری کرنے اور سننے کے قائل ہیں اور ذوق و شوق رکھتے ہیں۔ تو یہ جاننا بہت ضروری ہو جاتا ہے کہ کس قسم کی شعر و شاعری اسلام پسند کرتا ہے، چونکہ یہ شعر و شاعری تو کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی شعراء کرام موجود تھے، صحابہ کرام کے شکل میں، جن میں معروف نام حسان بن ثابت، کعب بن مالک اینڈ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سر فہرست ہے۔ جب ہم ان لوگوں دیکھیں گے ان کی شعر و شاعری کو، تو یہ اپنی شعر و شاعری سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع اور اسلام پہ جو باطل لوگ ایلیگیشن لگایا کرتے تھے اس کا جواب دیتے تھے۔ اور مطلب ہمیں اور آپ کو اس قسم کی شعر و شاعری سننی چاہیے اور کرنی چاہیے جو ہمیں اور آپ کو اسلام کے قریب کرے، نہ کہ اسلام سے دور لے جائے۔ لیکن ایسے لوگوں کو بالکل نہیں سننا چاہیے، چونکہ ہمارے زمانے میں ایسے شعراء کرام موجود ہیں جن کی شعر و شاعری اگر آپ سنیں گے تو یہ معلوم ہوگا کہ یہ وومن کو سیکشولائز کرتے ہیں، اوپن شرک کرتے ہیں۔ بالکل یہ ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، آپ بھی یہ چیز محسوس کرتے ہوں گے، بلکہ یہ شعر و شاعری اس قسم کی چیز ہے، اگر اس میں وومن کا سیکشولائزیشن آ جاتا ہے تو ہمیں اور آپ کو یہ چیز پتہ ہے، اور حدیثوں میں بھی آیا ہے کہ کس طرح ایک عورت کا فتنہ ایک اس قسم کا فتنہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو دنیا اور آخرت کے تمام ترقیات سے روک دیتی ہے اور ریولیشنری آئیڈیاز سے پیچھے کر دیتی ہے۔ مطلب یہ بہت ہی فیمس سینگ ہے کہ کسی قوم کو اگر برباد کرنا ہو تو بہائی کو عام کر دو، اور یہ بہائی ماڈرن زمانے کا ون آف دا بگیسٹ مین ہے یہ شعر و شاعری بے حیائی میں مبتلا کرنے کے لیے۔ تو ہمیں اور آپ کو ایسے آبسین قسم کے شعر و شاعری سے بچنا چاہیے اور اس قسم کی شعر و شاعری کرنی اور سننی چاہیے جو اسلام اجازت دیتی ہے اور اسلام کے قریب کرے، اینڈ ایسے شعر و شاعری کو پروپیگیٹ بھی نہیں کرنا ہے۔ بعض لوگوں کے اسٹیٹس پہ یہ دکھتا ہے کہ ایسے واہیات لوگوں کے شعر و شاعری کو وہ اپنی اسٹیٹس کی زینت لگاتے ہیں اور خود کو بہت زیادہ ماڈرن تصور کرتے ہیں۔ ان کو پتہ نہیں کہ وہ اپنے بیسک عقائد میں کمپرومائز کر رہے ہیں ایسے کر کے، لیکن وہ خود کو ماڈرن سمجھتے ہیں اور اللہ جانے کس زوم میں ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو اس زوم سے باہر آنا چاہیے، اس وینٹی سے باہر آ کر یہ چیز کو محسوس کرنا چاہیے، اور ہمیں اور آپ کو اپنے بیلیف پر کسی بھی کوسٹ پہ، ایٹ اینی کوسٹ، وی شوڈ ناٹ کمپرومائز آور بیلیف۔